ہر شہر میں کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جنہیں لوگ منحوس، خطرناک یا بدروحوں کا مسکن کہتے ہیں۔ کراچی کی ایک پرانی بستی میں بھی ایسا ہی ایک دروازہ موجود تھا، سیاہ، بھاری اور صدیوں سے بند۔ کہا جاتا تھا جو بھی اس دروازے کے پار گیا واپس کبھی نہ آیا۔ لیکن پھر ایک دن سچ کا پیاسا ایک رپورٹر اس دروازے کے سامنے جا پہنچا، اور پھر فرحان حیدر کراچی کے ایک مقامی اخبار میں رپورٹنگ کرتا تھا، لیکن وہ عام صحافیوں سے ہٹ کر تھا۔ سیاست اور کرپشن سے اسے دلچسپی نہ تھی۔ اسے پراسرار واقعات، گمشدہ لوگ اور غیر فطری کہانیاں اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ایک دن اسے ایک بزرگ قاری محمد رمضان نے بتایا، بیٹا ادھر کالی گلی میں جو دروازہ ہے نا وہ مت کھولنا، میرا نواسا گیا تھا 20 سال پہلے، ابھی تک واپس نہ آیا۔ فرحان نے مسکرا کر نوٹ بک بند کی اور بولا، قاری صاحب کبھی کبھی سچ سامنے لانے کے لیے ہمیں ڈر کے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ اگلی رات وہ ٹارچ، موبائل اور نوٹ بک لے کر بستی پہنچا۔ گلی واقعی اندھیری تھی اور آخر میں وہ دروازہ، بھاری، سیاہ، زنجیروں سے لپٹا، جیسے کسی کو قید کر رکھا ہو۔ فرحان نے دروازے کو غور سے دیکھا۔ دروازے پر عجیب نشان تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے کھینچے ہو۔ دروازے کے بیچ میں جلا ہوا سا نقش تھا، باب الجن۔ وہ تھوڑا گھبرایا، مگر تجسس جیت گیا۔ فرحان نے زنجیر کھولی اور آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ چڑ چڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اس کے پیچھے گھوب اندھیرا تھا، لیکن وہ آگے بڑھ گیا، اور جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب وہ قید تھا۔ فرحان نے ٹارچ آن کی۔ ایک نیم تاریک کمرہ، دیواروں پر خون کے دھبے، زمین پر پرانے مومی شمع کے ٹکڑے، اور سامنے ایک عورت بندی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر سلائی تھی، آنکھیں کھلی تھیں مگر دیکھنے والی نہیں۔ وہ زندہ تھی مگر جیسے اندر سے مر چکی تھی۔ پھر اس کے کانوں میں سرگوشی گونجی، ہم جاگ چکے ہیں، تم نے دروازہ کھولا ہے، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ اور اچانک زمین ہلی اور کمرے کے بیچ ایک کالی دھند اٹھنے لگی۔ فرحان چیخا مگر اس کی آواز جیسے دیواروں میں جذب ہو گئی۔ فرحان کو کسی نے بے ہوش کر دیا۔ جب ہوش آیا تو وہ ایک جھوپڑی میں تھا، سامنے ایک بڈھی عورت جن کی آنکھیں سفید تھی۔ اس نے کہا، ہماری قوم جنات کی ہے اور ہر 100 سال بعد ہم انسان کی روح لیتے ہیں تاکہ ہمارے بادشاہ زندہ رہ سکیں۔ تو فرحان نے پوچھا، مجھے ہی کیوں چنا؟ تو بوڑھی عورت ہنسی، کیونکہ تو خود آیا، تیرا ایمان کمزور تھا اور تجسس زیادہ۔ اس کے اشارے سے زنجیروں نے فرحان کو جکڑ لیا۔ ایک تاریخ دربار سجایا گیا، فرحان کو باندھ کر رکھا گیا۔ ایک جناتی جسم جس کا چہرہ انسانی تھا مگر آنکھیں لال اس کی طرف بڑھا۔ تمہاری روح میری ہوگی، وہ غرایا۔ فرحان نے آخری کوشش کی۔ اس نے قرآن کی چند آیات بلند آواز میں پڑھنی شروع کی جو اس کے دادا نے اسے سکھائی تھی۔ جن جھنجھلا گیا، جھوپڑی لرزنے لگی۔ بڑی عورت نے چیخ کر کہا، رکو، یہ الفاظ ہمارے لیے آگ ہیں۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اگلی صبح پولیس کو فرحان کی لاش گلی کے کونے میں ملی۔ چہرے پر وحشت تھی مگر جسم پر کوئی زخم نہ تھا۔ فائل بند کر دی گئی، وجہ نامعلوم۔ قاری رمضان نے لاش کو پہچانا، افسوس کیا اور بس اتنا کہا، اب وہ بھی اس کالے دروازے کا حصہ بن چکا ہے۔ دروازہ اب پھر بند ہے، لیکن اگر کبھی تمہیں بھی کسی سنسان گلی میں ایک سیاہ دروازہ نظر آئے تو صرف ایک بار سوچ لینا کہ دروازے کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ کچھ دروازے صرف کھولنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ قربانی لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی خوفناک واقعہ خود محسوس کیا ہے؟ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگلی کہانی ہے اندھیرے کمرے کا راز۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اگلی ڈراؤنی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔